یہ تو نال ہی گل ہے. چلیں جو ہے لاسٹ 2 کالرز ہیں. کسر بھائی میں چاہ رہی تھی کہ ایڈ کر لیتے ہیں فوراً سے نا. جی بالکل. ورحمۃ اللہ. میں ہوں یاسر ندیم الواجدی. سرجیکل اسٹرائک کی 28ویں قسط کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. گزشتہ 2 ہفتوں سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر بابری مسجد کا کیس چھایا ہوا ہے. اس موضوع میں شدت اس وقت آئی جب ملک کے مائع ناز عالم دین اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد حدیث اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق رکن مولانا سلمان ندوی نے روی شنکر سے ملاقات کی اور پھر میڈیا میں آ کر کچھ بیانات دیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنے موقف کو بڑی مضبوطی سے رکھا ہے اور جس جرت کے ساتھ رکھا ہے وہ جرت کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مولانا کے اس موقف اور پھر میڈیا میں ان کے بیانات سے مسلمانوں میں زبردست انتشار کی کیفیت ہے اور اس صورت کا اسلام دشمن میڈیا نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے. آج حضرت مولانا سلمان ندوی سرجیکل اسٹرائک شو میں ہمارے ساتھ بنفس نفیس موجود ہیں. بلا مبالغہ آپ ملک کے مائع ناز عالم دین ہیں, فقہ حدیث تفسیر پر عبور رکھتے ہیں اور آپ اپنا موقف جس انداز سے پیش کرنے کے لیے مشہور ہیں اس انداز سے صرف افراد ہی نہیں بڑی بڑی حکومتیں ہل جایا کرتی ہیں. میں آج کے اس پروگرام میں مولانا سلمان ندوی صاحب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. مولانا میں بطور ڈسکلیمر ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو جناب کی علمی اور عبقری شخصیت ہے کہ آپ خود میرے استاد کے درجے میں ہیں اور دوسری طرف مسئلہ بڑا حساس ہے, کچھ سوالات بڑے حساس ہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ دونوں چیزوں کے ساتھ انصاف کر سکوں, لیکن اس کے باوجود اگر بیچ میں کوئی ایسی بات جو آپ کی شائن نشان نہ ہو منہ سے نکل جائے تو اس کے لیے میں پہلے ہی معذرت خواہ ہوں. جو سب سے پہلا سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو انڈیا ٹی وی پر انٹرویو دیا تھا اس میں آپ نے شروع میں یہ فرمایا کہ آپ جب عاملہ کی میٹنگ میں پہنچے تو طلاق ثلاثہ پر بات چل رہی تھی. پھر اس کے بعد آپ سے سوال ہوا کہ آپ نے روی شنکر سے ملاقات کیوں کی اور اس کی تفصیلات جاننے کی آپ سے وضاحت طلب کی گئی. تو آپ نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے ترجمان کے جو 2 خطرناک بیانات سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں ان کے تعلق سے بات ہونی چاہیے. تو یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ گفتگو ایجنڈے سے ہٹ کر نہیں ہو رہی تھی, چونکہ ایجنڈا یقیناً بابری مسجد و طلاق ثلاثہ تھا اور آپ نے ایجنڈے سے ہٹ کر گفتگو کرنی چاہیے, اس پر کچھ لوگوں نے آپ کو بولنے نہیں دیا. تو اب یہ شکایت کہاں تک مبنی بر انصاف ہے کہ مجھے بولنے نہیں دیا گیا؟ بات جو ہے وہ یہاں سے عام طور پر شروع کر دی گئی کیونکہ مجلس عاملہ کی میٹنگ میں میری شرکت ہوئی اور جو وہاں صورتحال میرے سامنے تھی اور اس سے پہلے بھی مجھے کچھ رپورٹس ملی تھی, اس لیے سوال کی ابتدا اس سے ہونے لگی کہ آپ مجلس میں گئے تو کیا ہوا. بات یہیں سے نہیں شروع ہوتی ہے, بات تو بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے. ایک عرصے سے پرسنل لا بورڈ میں کچھ ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ اب اس نے اپنی وہ سنجیدگی, وہ متانت, وہ وقار جو ابتدائی دور سے چلا رہا تھا کھو دیا ہے. جے پور میں جو اجلاس ہوا تھا اس اجلاس میں بہت ہنگامے ہوئے. ظفر سریش والا صاحب ملنے کے لیے آ گئے تھے مولانا رابع صاحب سے, وہ ان کے مرید ہیں خاص الخاص اور مولانا کی ان پر شفقتیں ہیں, اور مجھ سے ملنے آ گئے. تھوڑی دیر کے لیے کرسی پہ آ کر بیٹھے تو اس طرح ہنگامہ کیا گیا جیسے سیاسی پارٹیوں کے بگڑے ہوئے لوگ ہنگامے کرتے ہیں. ایسی ہنگامہ آرائی ہوئی کہ جو تہذیب کے خلاف تھی, اخلاق کے خلاف تھی, وہ چلے گئے. اس کے بعد پھر میں نے وہاں جو مسائل تھے ان میں ایک بات یہ عرض کی کہ آپ کا جو بجٹ ہے اس کا 90-95 حصہ عدالت کی بھیڑ چڑھتا ہے. کیا ضروری ہے کہ ہر مسئلے کو عدالت میں لے جایا جائے؟ آپ عوام کی عدالت میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ آپ لوگوں کا ذہن کیوں نہیں بناتے ہیں؟ آپ اصل بجٹ اس پر خرچ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ عورتیں مقدمہ لے کر نہ جائیں, مردوں کو یہ ضرورت نہ پڑے؟ آپ نے سارا پیسہ وکیلوں پر خرچ کر رکھا ہے, یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے. تو پھر اس وقت کمال فاروقی صاحب کھڑے ہوئے, بڑا ہنگامہ, کیا عدالت کی احانت کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا دیکھیے فضول بکواس مت کیجیے, اپنا جھوٹا جوش مت دکھائیے. عدالت کا احترام اپنی جگہ پر ہے, عدالت کے فیصلے آپ کو تسلیم کرنا ہے, فریقین تسلیم کرتے ہیں, سرخ ہو کے کرتے ہیں, مجبور ہو کے کرتے ہیں, لیکن عدالت میں جاتا وہی ہے جو اپنے مسئلے کو گھر میں حل نہیں کر پاتا, اور گھر میں مسئلوں کو حل ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, اور اسی کی اصل کوشش ہونی چاہیے. فریقین ہوں, طرفین ہوں, زوجین ہوں, دو خاندان ہوں. تو یہ ایک بات تھی, مجھے اس سے سخت اختلاف تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ سے رہا کہ جس طرح سے عدالتوں پر پیسہ جا رہا ہے اور وکیل اپنی لمبی لمبی فیسیں لے رہے ہیں, اس کی پرسنل لا بورڈ کو ضرورت نہیں تھی. اس نے اپنے کو ایک ایسے جنجال میں پھنسا دیا ہے جس سے وہ باہر نکل نہیں پاتا اور پھنستا چلا جاتا ہے.
कलकत्ते में इजलास हुआ और उस इजलास में जो मंजर सामने आया कि पुराने 20-25 साल से जो मेंबरान थे, हजरत मौलाना रिफाई साहब बेंगलोर के, जनाब रहीमुद्दीन साहब अंसारी मुतमिम दारुल उलूम हैदराबाद के, और इसी तरह मुतअद्दिद हजरात को निकाल बाहर किया गया, पर कोई मशवरा नहीं, मजलिस आमिला में कोई गुफ्तगू नहीं, जनरल सेक्रेटरी साहब का बस फैसला उनकी जबान, तो उनको निकाल बाहर किया गया। अब रहीमुद्दीन साहब ने कितनी मरतबा मुझसे बड़ी शिद्दत के साथ इस पर रद्द अमल जाहिर किया। मैंने कहा कि इस मसले को आप मौलाना राबे साहब में पेश कीजिए, और ये बात चलती रही। तो ये अमल भी एक ऐसा अमल था जिससे लग रहा था कि पर्सनल लॉ बोर्ड अब बिखर रहा है। तो जो जयपुर में हुआ, जो कलकत्ते में हुआ, और उसके बाद हैदराबाद में जो कुछ हुआ, जाहिर है कि मैं खुले बंदों 20-25 अफराद के साथ, लखनऊ के जिम्मेदारों के साथ एक मरतबा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मेरी रविशंकर से बात हुई, 3 शर्तों के साथ, जिन शर्तों को पूरा करना आसान काम नहीं है, और जिसमें यह है कि जिन्होंने मस्जिद ढाई उनको सजा मिलनी चाहिए और मस्जिद से दुगनी जगह मिलनी चाहिए मस्जिद के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि ये गुंजाइश शरीयत में है। मसला किसी मसलक का नहीं है, किसी जुजिया का नहीं है, पूरे इस्लाम को देखना है और उस तनाजुर में देखना है, जिस तनाजुर में हमें यहाँ जीना है, बसना है, जो इंसानियत का एक खानदान है, उसको याद दिलाना है। अल्लाह सबका रब है, ये बात लोगों के सामने रखना है। हमारी जो दावत की पोजीशन एक अरसे से खत्म हो गई, अंग्रेजों के दौर से हमारा दावती कोई किरदार नहीं, हम सिर्फ लड़ते, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार की, हमने इसको अपना लिया, मजबूरन अपना लिया। उन्होंने हमें मारा, हुकूमत दूसरों के हाथ में गई। पाकिस्तान में भी वो लोग काबिज हो गए जो उलमा के दुश्मन, हिंदुस्तान में वो लोग काबिज हो गए जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में हमें वो रास्ता निकालना है जो इंसानियत का हो, रब्बानियत का हो, दावत का हो, अंबियाई रास्ता हो। और जो रास्ते इस वक्त जमीयतुल उलमा ने या पर्सनल लॉ बोर्ड ने अख्तियार कर रखे हैं, ये उनकी अपनी तंजीमों के, अपनी करारदादों के, अपने फैसलों के हैं, और बसा औकात ये फैसले कुरान और हदीस के मुतवाजी फैसले होते हैं जिस पर वो डटे रहते हैं और उसकी पच करते हैं, उसकी जिद में लड़ते हैं। यहाँ मैं आपसे एक चीज रुक कर ये अर्ज करना चाहूंगा कि आपका जो मौकिफ है वो यकीनन मुख्तलिफ जराए के जरिए, मुख्तलिफ वसाइल से वो सामने आ चुका है कि आप एक मस्जिद चाहते हैं, एक यूनिवर्सिटी चाहते हैं, आप इस मसले को अदालत से बाहर हल करना चाहते हैं। यहाँ सवाल मौकिफ के अच्छे या बुरे होने से मुताल्लिक नहीं है। मौकिफ बहुत से लोगों को यकीनन उस मौकिफ से इख्तिलाफ भी होगा और बहुत से लोगों को इत्तेफाक भी होगा, और यकीनन इख्तिलाफ हमारी उम्मत की तरक्की की रूह है। लेकिन जो सवाल है वो दरअसल उस मौकिफ को पेश करने के तरीक़ेकार से मुताल्लिक है। वो मैंने सवाल किया था कि जब आप वहां आमिला में पहुंचे और आपने एजेंडे से हटकर मसलन गुफ्तगू करनी चाहिए, तो क्या आमिला के मेंबरान को उस आपको रोकने का हक था या नहीं था? चलिए इस नहीं था। देखिए सुनिए बात, जो स्पोक पर्सन है, तर्जुमान है पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, उनके 2 बयान इतने खतरनाक हैं कि जिन बयानात के बाद तलाक वलाक को लपेट कर रख दीजिए कहीं, तलाक वलाक को तो कहीं लपेट कर रख देना चाहिए। इसलिए कि मसला ये हो रहा है कि वो ये कहते हैं कि हर जिले में हथियार तकसीम किए जा चुके हैं, नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, खुदा की कसम वही होना है जो रोहिंग्या के साथ हुआ। इतना खतरनाक मसला है ये। अगर वो सच कह रहे हैं तो सारे मसाइल छोड़कर इस पर बात होनी चाहिए थी, और अगर वो झूठ कह रहे हैं तो फिर उनको इसको पर्सन नहीं होना चाहिए था। सवाल ये है कि उसकी पच क्यों हो रही है, उसको टाला क्यों जा रहा है? इतना संगीन मसला, क्योंकि तो लाशें होंगी ना, मौलाना वली की, मौलाना राबे की, हमारी सबकी लाशें होंगी, कब्रिस्तान की तलाश कीजिए। जब वो कसम खा के कह रहे हैं कि यही होना है, तो उसके बाद मेरा ये कहना है, वो मेरे बगल में बैठे हुए थे, कि इस मसले पर पहले गौर कीजिए। एजेंडा पे एजेंडा मैं नहीं मानता हूँ, एजेंडा कुरान की आयत है, एजेंडा हदीस है। इतना बड़ा मसला है जिसमें जानों के जाने का मसला है, उस पर गौर नहीं हो रहा है। इसी तरह वो ये फरमा रहे तकरीर में, खुली तकरीर जो फैल गई, नेट पे पड़ी हुई है, कि आरएसएस के कैंपों में मैं जाता रहता हूँ और उनके जिम्मेदारों से मेरे जाती ताल्लुकात। तब ये 2 इतनी खतरनाक बातें कि भाई इन पर उसी मजलिस में सवाल हो जाता है कि भाई मौलाना आप वजाहत कर दीजिए, फिर मुझसे मेरी बात पूछी जाती। अब ये कि साहब एजेंडा है, ये कुरान की आयत यूं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद अर्रहमान अर्रहीम होगा, बीच में कोई आयत नहीं आई होगी। मैं तो इसको नहीं मानता, इसके खिलाफ हूं, ऐसे एजेंडे को मैं थूक देता हूं। 2 तकरीरों का आपने हवाला दिया मौलाना सज्जाद नोमानी की, और उसी इंडिया टीवी के इंटरव्यू में आपने ये भी कहा कि इस बयान से, जो मौलाना का ये बयान है कि मैं आरएसएस के कैंपों में जाते रहता हूं, ये पता चलता है कि गोया कि आरएसएस से उनके रवाबित हैं। और आपने ये भी फरमाया कि ऐसा लगता है कि बोर्ड को आरएसएस डिक्टेट कर रहा है। लेकिन अगर आप इन दोनों तकरीरों को देखें, दोनों बयानात को सामने रखें, तो दोनों में बज़ाहिर तज़ाद तो हो सकता है, लेकिन उससे यह साबित कहीं नहीं होता
کہ مولانا کے ذریعے بورڈ میں RSS کا انفلوئنس ہو چکا ہے. اس لیے کہ اگر وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے RSS کے لوگوں سے ذاتی تعلقات ہیں اور اس سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بورڈ میں RSS کا انفلوئنس ہے, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسری تقریر میں مولانا RSS سے ڈرانے بھی لگیں اور اس کے اوپر یہ بھی الزام لگانے لگیں کہ وہ لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی ایتھنک کلینزنگ کرنے والی ہے؟ یہ تو دونوں میں تضاد تو ہو سکتا ہے. معلوم ہوا کہ مولانا کی باتوں میں کنٹرڈکشن ہے اور وہ بورڈ کے ترجمان ہیں. اگر وہ صرف خانقاہ کے پیر ہوتے, کسی مدرسے کے استاد ہوتے تو موضوع الگ ہوتا, لیکن جب وہ بورڈ کے ترجمان ہو کر اتنی اہم و سنگین باتیں کر رہے ہیں تو بورڈ کو نوٹس لینا چاہیے. اتنی اہم باتوں پر نوٹس نہ لیا جائے, اور پہلی مجلس عاملہ ہو رہی ہے ان تمام باتوں کے بعد, اور میں توجہ دلا رہا ہوں کہ ان پر نوٹس لے لیجیے, پوچھیے ان سے بھی تو معلوم کیجیے کہ آخر یہ بیانات کیسے دے دیے انہوں نے. اور رہا استنتاج, تو یہ کوئی فقہی مسئلے کا استنتاج نہیں ہے, یہ تو ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی ترجمان اتنے بڑے بورڈ کا وہ RSS کے ذمہ داروں سے ملتا ہے, اس کے روابط نہیں, یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. اور اس میں یعنی ایک خدشہ بیان کیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ترجمان کے روابط ہیں اور ترجمان ہی جو ہوتا ہے ضمیر کو بیان کرتا ہے, اس لیے پرسنل لا بورڈ تو مشکوک ہو جائے گا. مقصد یہ ہے یہ نہیں کہ صاحب RSS سے اس کا تعلق ہو گیا, میں جانتا ہوں, دنیا جانتی ہے کہ یہ صورتحال نہیں ہے, لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ جب ترجمان یہ باتیں کرے گا تو وہ ساری باتیں پرسنل لا بورڈ پہ جائیں گی. اگر آپ کی ذاتی رائے RSS کے تعلق سے جانی جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں RSS کے تعلق سے؟ کیا واقعی وہ جنگجو میں یہ کہتا ہوں RSS کا بہت بڑا ہولڈ ہے اس ملک میں, اس کی حکومت چل رہی ہے اور آج اسی کی پارٹی BJP کام کر رہی ہے. 1925 میں RSS قائم ہوئی اور 1920 میں جمیعت العلماء قائم ہوئی. اب دونوں کا موازنہ کر کے دیکھ لیجیے جمیعت العلماء کہاں لے گئی. کہ سیکٹر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی نمائندگی انگریزوں کے آخری دور میں 35% تھی اور آج 1% نہیں, تو مسلمان 0 تک پہنچ گئے. 10 لاکھ کے اجتماعات ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ سیکٹر کمیٹی کہتی ہے کہ سب سے زیادہ گرے ہوئے مسلمان ہیں. اور RSS نے 1925 سے کام کیا, بہت ہی منظم شکل میں کام کیا پورے ملک. میرا سوال یہ ہے کہ RSS مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ اور میسکر کے لیے تیاری کر رہی ہے یا نہیں آپ کی نظر میں؟ نہیں, میں نہیں مانتا. یہ سب الزامات جو لوگ لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ثبوت پیش کریں, عدالت میں مقدمہ دائر کریں, حکومت کے سامنے بات کریں. یہ صرف اپنے جلسوں میں چند ملا مولوی بیٹھے ہوئے ہوں, وہاں اس طرح کی باتیں کرنے کا مطلب یا دہشت پھیلانا یا مایوس کرنا. موہن بھاگوت کا بھی بیان آیا کہ ہم 3 دن کے اندر انڈین آرمی جیسی ایک آرمی تیار کر دیں گے, اور جو RSS کے جو آئیڈیالوگز ہیں شروع سے لے کر ساورکر اور گولوالکر, یہ سارے لوگ ہم لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو اور کرسچنس کو ہندوستانی ہی نہیں مانتے, وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ان سب لوگوں کو کھدیڑ دیا جائے. تو جس آرگنائزیشن کی آئیڈیالوجی یہ ہو تو اس کے بارے میں تو یہی کہا جائے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی پوزیشن تھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اس کو آپ نے بالائے طاق رکھ دیا. اب آپ انسانیت کے لیے نہیں رہ گئے, آپ اپنی تنظیموں کے لیے. 2 قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان ہندوستان تقسیم ہوا 30 لاکھ لاشوں پر. یہ ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں نے اپنا کردار چھوڑ دیا, جو کردار معین الدین چشتی کا تھا, نظام الدین اولیاء کا تھا, صلحاء کا تھا, مجددین کا تھا. جب سے اسے چھوڑا تب سے اللہ غضبناک ہے. ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو یقین رکھتے ہیں کہ کوئی پتا گر نہیں سکتا درخت سے, ذرہ ہوا میں اڑ نہیں سکتا جب تک فیصلہ الہی نہ ہو. تو اللہ ہی پٹوا رہا ہے. اللہ نے یہ سزائیں ہم کو دی اور مزید دیتا چلا جا رہا ہے. سیریا میں کیا ہو رہا ہے, عراق میں کیا ہو رہا ہے, پوری دنیا میں دیکھ لی. وجہ اس کی یہی ہے کہ اخرجت للناس کا جو موقف اختیار کرنا تھا امت کو, اسے چھوڑ دیا ہے. تو اس لیے امت کی پٹائی ہو رہی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا مصداق یہ امت بن گئی. یہ امت جب تک نکل کر پوری دنیا کو مخاطب نہیں کرے گی, اس ملک میں ہندوؤں کو, بدھوں کو, سکھوں کو, جینیوں کو اور تمام طبقات کو دعوت اسلام کا مخاطب نہیں کرے گی, اسلام کا تعارف نہیں کرائے گی, یہ پٹتی رہے گی, ذلیل ہوتی رہے گی, خدا تعالیٰ کا غضب اس پر بھڑکتا رہے. ٹھیک, آپ نے انڈیا ٹی وی پہ جو بیان دیا تھا اس میں آپ نے 2 باتیں ذکر کی. سب سے پہلی بات تو مسلم پرسنل لا بورڈ کے تعلق سے آپ نے کہا کہ پرسنل لا تو انگریزوں کا دیا ہوا نام ہے, دراصل ہمیں تو شریعت اپلیکیشن بورڈ بنانا چاہیے. حالانکہ بات اس کی الٹی ہے. شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 بنا جبکہ انگریز اس ملک میں تھے, تو شریعت اپلیکیشن لفظ جو ہے وہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے, اور پرسنل لا بنا ہے 1973 میں جو آزادی کے بعد ہے. تو یہ آپ نے اس کو الٹا کیسے کر دیا؟ آپ نے بات یہ نہیں جناب, شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا ہو تو شریعت اصل ہے, قرآنی لفظ ہے, حدیث کا لفظ ہے, اسلام کا لفظ ہے. پرسنل لا انگریزوں کا دیا ہوا ہے, جن کے آپ کچھ چیزیں پرسنل ہوتی ہیں, کچھ غیر پرسنل ہوتی ہیں, کچھ ڈیوائن ہوتی ہیں, غیر ڈیوائن ہوتی ہیں. یہ تقسیمات ان کی اصطلاحات کی بنیاد پر ہے. میری جو بحث ہو رہی ہے نہیں کہ انگریزوں نے لفظ کون سا کس وقت دیا, بحث یہ ہو رہی کہ یہ لفظ ہی فی الحقیقت صحیح نہیں ہے. پھر اس کے بعد پوری شریعت کا ایک ٹکڑا ہے
قرآن کے 2 پنے ہیں جن کو آپ دانتوں تلے دبائے ہوئے ہیں، اور باقی سارا قرآن آپ نے چھوڑ دیا ہے، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب صرف مسئلہ زوجین کا ہے. پورا اسلام زوجین میں آ کر منحصر ہو گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے شریعت کو اصل نہیں بنایا. اگر شریعت کی تحفظ سے زیادہ شریعت کی اشاعت، شریعت کا تعارف، شریعت سب کے لیے ہے. شریعت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، شریعت سارے ہندوؤں کے لیے، شریعت عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے. اللہ کی شریعت ہے، اللہ سب کا رب ہے، اللہ کا قانون سب کے لیے. یہ بتایا کبھی آپ نے؟ تو ہمیشہ اس طرح بتایا کہ یہ ہماری جائیداد ہے، ہم ہیں اجارہ دار اس کے. ظاہر ہے کہ اللہ میاں دیکھ رہا ہے کہ یہ تحریف کر رہے ہیں، یہ ہمارے دین کی تحریف کر رہے ہیں. میں سب کا رب ہوں، یہ بتا رہے نہیں، میں صرف مسلمانوں کے رب ہے. نبی سب کے رسول ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے رسول ہیں. قرآن سب کی کتاب، یہ کہتے ہیں ہماری کتاب ہے. شریعت سب کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے قانون ہے، آسمانی قانون، اور ساری اقوام کے. اس کو بتا دیا ہمارا قانون ہے. لیکن پھر آپ شریعت انٹروڈکشن بورڈ بناتے نہ کہ شریعت اپلیکیشن، چونکہ دستور کی روشنی میں آپ شریعت کو اپلائی نہیں کر سکتے ہندوستان میں. تعلق ہے انٹروڈکشن کا، جہاں تک تعلق ہے وہ اپلیکیشن کے ذریعے ہو تو زیادہ اچھا ہے. عمل اور اخلاق جو ہوتے ہیں وہ تعارف کا سب سے اچھا ذریعہ ہوتے ہیں. ہم یہ بتائیں گے سب کو. میں نے کہا کہ ایک اسلامک یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے ہیں اس لیے تاکہ ہندو، سکھ، عیسائی جتنے بھی طبقات کے لوگ ہیں ان سب کو ہم اسلام کا تعارف کرائیں. یہ ایک ایسا بہترین موقع ہے تعارف اسلام کا کہ آج غیر مسلم بھی اس کا استقبال کر رہے ہیں. اس کے لیے وہ تیار ہے. آج جو اس راستے کو روکے گا کل خدا کے ہاں وہ پکڑا جائے گا کہ اس نے دعوت کے راستے کو روکا، اس نے بھائی چارے کے راستے کو روکا، اس نے تعارف اسلام کے راستے کو روکا، اس نے ہماری اس مسجد کے بننے کے راستے کو روکا جس میں نمازیں ہوتی، ذکر ہوتا، اعتکاف ہوتا، تلاوت. اس نے جھگڑے کی مسجد میں جانیں کھپا دی. ہزاروں انسان شہید ہو گئے 92 میں. اب دوبارہ انہیں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہر ضلع میں تیاری ہے. ٹھیک ہے بھائی، اب میسیکر کے لیے تیاری کر رہا ہے پرسنل لا بورڈ جمیعت العلماء. آپ نے پھر اس کے بعد فلاح انسانیت بورڈ بنانے کا اعلان کیا، اگرچہ ساتھ میں یہ بھی وضاحت آ گئی کہ آپ کوئی بورڈ متوازی بورڈ نہیں بنا رہے ہیں. لیکن یہ کیا ضروری تھا کہ فلاح انسانیت کے ساتھ لفظ بورڈ کا لاحقہ لگتا؟ فلاح انسانیت ٹرسٹ یا سوسائٹی یا کچھ تنظیم؟ میں آپ سے بات جب یہ کہہ رہا ہوں کہ بورڈ کی صورتحال صحیح نہیں رہ گئی ہے، کھل کر میں اس کو بتا رہا ہوں. جو کچھ جے پور میں ہوا، جو کچھ کلکتے میں ہوا، جو کچھ حیدرآباد میں ہوا، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا. اوپر کی چھلکے نہیں ہیں، یہ اندر کا بگاڑ ہے. اور موقف میرا عدالت میں سارے مسائل لے جانا، اس کے بارے میں میرا موقف ان کے خلاف ہے. طلاق کے مسئلے میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ جب اس کی گنجائش ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں اور بہت سے محدثین و فقہاء اس طرف گئے ہیں تو اس کو اختیار کرتے تو آج یہ ذلت نہ ہوتی. سپریم کورٹ نے طلاق کا مسئلہ ختم کر دیا کہ 3 طلاق لغو ہے، بے معنی ہے. پھر اس کے بعد پارلیمنٹ نے جو بل پاس کیا وہ بل منظور ہونا ہے. جناب اویسی صاحب نے مجلس عاملہ میں مخاطب کرتے ہوئے ذمہ داروں کو یہ فرمایا تھا کہ یہ آپ کا بل اب اسی حالت میں رہے گا کیونکہ اپریل میں بی جے پی کی اکثریت راجیہ سبھا میں ہونے والی ہے. یہ بات انہوں نے کہی تھی، جس کا مطلب یہ کہ کچھ ترمیم ہونی نہیں. یہ ساری شکستوں پہ شکستیں جو پرسنل لا بورڈ کو ہو رہی ہیں غلط حکمت عملی، غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور بابری مسجد کے بارے میں جو ان کا موقف ہے، میں کہتا ہوں لوگ لکھ لیں، اس کو لکھ لیں کہ سوائے اس کے کہ یہ قتل و قتال اور نفرت کی آگ لگانے کا راستہ ہے اور کوئی نہیں، اس کا انجام اچھا نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ فلاح انسانیت ایک متوازی بورڈ ہے یا متوازی بورڈ نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا بورڈ ہے جس میں غیر مسلموں کے نمائندوں کو لیا جائے گا. چیف جسٹس سے سابق چیف جسٹس اس کے صدر ہوں گے اور تمام مذاہب کا ایک بڑا نمائندہ نائب صدر ہوگا. اور اس کے بعد اس میں میڈیکل ہیلپ کا بھی اور لیگل اسسٹنس کا بھی اور ویمن رائٹس کا بھی اور چلڈرنس کے رائٹس کا بھی ہوگا. اور پھر اسی میں ایک شریعت اپلیکیشن دیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ جیسے پرانے دور میں مہاراجاؤں کے دور میں پہلی صدی میں جیسے علامہ سید سلیمان ندوی نے لکھا، میں نے بھی اپنے رسالے میں حوالہ دیا کہ یہاں قاضی شرعی ہوتے، تو اب قاضی شرعی والی حیثیت ہو اور حکومت منظوری دے تاکہ قاضی اپنی بات جو کہے اور جو فیصلہ کرے اس کا نفاذ ہو سکے. ہم چاہتے ہیں اس طرح کی کوشش ہو، ایک پیرالل ادارے کی شکل نہ ہو جس پر اعتراض بھی وقتاً فوقتاً ہوتا ہے، کبھی قانون والوں کو کبھی عدالت والوں کو. تو قاضی شرعی کا تعین کیا جائے اور جو عدالتیں ہیں انہی عدالتوں میں ایک قاضی شرعی بھی موجود رہے. اس طرح جو مسائل ہوں گے وہ زیادہ بہتر شکل میں ہوں گے. اور ہم شریعت کو پوری طرح پیش کرنا چاہتے ہیں. شریعت کے بہت سے ایسے اجزاء ہیں جن کا کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے اور ان کا تمدنی زندگی سے تعلق ہے، آئلی زندگی سے تعلق ہے، بہت سی اخلاقیات سے تعلق ہے. شراب کے خلاف ہم کو مہم چلانی چاہیے، جوئے کے خلاف ہم کو مہم چلانی چاہیے، رشوت کے خلاف چلانی چاہیے. صرف مسئلہ طلاق طلاق طلاق، آخر کیا تصویر ہماری سامنے آئی؟ آج جو گٹ بنی ہے، جو میڈیا پر گٹ بنی ہے علماء کی، اور جو گٹ بنی پرسنل لا بورڈ کی طلاق ثلاثہ کے موضوع پر، اس سے زیادہ میں تصور نہیں کر سکتا کہ اور کچھ ہو. میں اسی پر سوال اگلا کرنے والا تھا
کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی، علماء کی اور بلکہ شریعت کی بھی گد بنائی گئی ہے میڈیا کے اوپر، تو کیا پھر اسی میڈیا کو، دجالی میڈیا کو استعمال کر کے مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف جو بھی آپ کا موقف آیا یا جو بھی آپ کی بات آپ نے رکھنی تھی، اب اس دجالی میڈیا کو اختیار کر کے رکھنی چاہیے تھی؟ سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ تو آ رہا ہے، سبھی کی باتیں لے رہا ہے، نقل کر رہا ہے، اور طلاق کا موضوع میڈیا ہی میں تو زیر بحث رہا، کہیں اور تو نہیں رہا، جناتی دنیا میں تو نہیں تھا، آسمان کے ملائکہ تو نہیں بحث کر رہے تھے، یہی آپ کا میڈیا تھا جو انٹرویو لے رہا تھا، یہی میڈیا تھا جو علماء کو بلا رہا تھا، وہ بلا رہا، تو جو درگت بنی میڈیا میں بنی، اب میڈیا میں صفائی پیش کرنی۔ ہم آج ماشاءاللہ تمام میڈیا میں اللہ کی بات کر رہے ہیں، ہم نبیوں کی بات کر رہے ہیں، ہم ولیوں کی بات کر رہے ہیں، ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں، میڈیا کو توفیق نہیں ہوئی تھی ان باتوں کو نقل کرنے کی، لیکن آج وہ جب ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ہماری یہ باتیں ان کو نقل کرنی پڑ رہی، ہم کو یہ چاہیے کہ میڈیا کا ہم انبیائی مشن ہے، مشن کو ادا کرتے رہیں۔ اگر ویڈیو جو ہے ٹیڑھی ہو گئی، اس کو ذرا سا سیدھا کر لیں، جزاکم اللہ۔ جی آخری 2 سوال ہیں۔ سب سے پہلا جو سیکنڈ لاسٹ میرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر سب کچھ اچھا نہیں ہے اور گزشتہ چند سالوں سے اس طرح کی یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو کسی بھی سسٹم میں اگر کچھ بگاڑ آتا ہے تو مناسب یہ لگتا ہے کہ سسٹم کا حصہ بن کر آپ اس بگاڑ کو ٹھیک کریں۔ اگر آپ اس سسٹم سے نکل گئے تو اس میں اگر کچھ بگاڑ ہے آپ کے بقول، تو اس بگاڑ کے صحیح ہونے کی جتنی بھی امکانات تھے وہ سارے ختم ہو گئے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس سسٹم میں باقی رہتے اور اس بگاڑ کے خلاف آواز اٹھاتے؟ یہ میرا تجربہ رہا کئی سالوں سے کہ اب ایسی صورتحال ہے کہ وہاں سنجیدگی کے ساتھ مسائل پر غور نہیں ہو رہا۔ اب اتنا سنگین، میرے نزدیک سب سے بڑا سنگین مسئلہ وہ تھا جو ترجمان نے بیان کیا، اس پر غور کے لیے تیار نہیں، سر جوڑ کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے آپ بتائیے کہ 1949 میں مورتیاں رکھی گئی تو کون تھا یہ مائی کا لال، یہ بڑے علامہ دہر جس نے اس مورتی کو نکالا؟ جب 86 میں شیلا نیاز ہوا اور یہ سب کانگریس کراتی رہی تو کون تھا جو اس کے لیے مقابلے پر آئے؟ 92 میں نرسمہا راؤ نے اپنی نگرانی میں مسجد توڑوائی۔ مجھے بتائیے کہ صاحب 1947 سے کانگریس اس ملک میں رہی، 25,000 فسادات ہوئے، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم تقریروں میں فرماتے ہیں یہ سارے فسادات کانگریس کے دور میں ہوئے۔ بابری مسجد میں مورتی کانگریس نے رکھوائی، بابری مسجد کا شیلا نیاز کانگریس نے کروایا، بابری مسجد کو ڈھانے کا عمل کانگریس نے کیا، اور کانگریس ہی صنم ہے، وہی تو ہبل دیوتا ہے، اسی کی پوجا ہو رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا یہ قرآن کے نزدیک جائز ہے؟ کیا حدیث اس کو جائز کرتی؟ کیا یہ جو موقف ہے، یہ جو ہمیں دھکارتا رہا، جس نے ہم کو شودر بنایا سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق، جس نے بابری مسجد کو توڑوایا، اسی کا سہارا لینا ہے، اسی کے ذریعے جینا ہے؟ یہ کون سی عقل ہے، کون سی منطق ہے؟ اور عدالت لادینی عدالت ہے، ابھی اس نے آپ کو ایک تھپڑ رسید کیا طلاق کے مسئلے، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں تھا، ہندو مسلم قضیہ نہیں تھا، جب اس میں آپ کو انصاف نہیں ملا تو اس اتنے سخت مسئلے اور گرم مسئلے میں آپ امیدوار ہیں کہ آپ کی وہاں مسجد بنے گی؟ یہ سب بھولے پن کی باتیں ہیں، اور یہ بھولا پن ان کا گھر میں رہتا، اپنی خانقاہ میں ہو حق کرتے اللہ کرتے تو کچھ نہیں تھا، تمام پبلک کو مروانا چاہتے ہیں، نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ میں تیل ڈالنا چاہتے ہیں۔ میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ روی شنکر سے کیوں ملے؟ روی شنکر کے بارے میں ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ شخص بی جے پی کا ایجنٹ ہے، آر ایس ایس کا ایجنٹ ہے، اور میں کھلا عام کہتا ہوں، یہ ویڈیو بہت سے لوگ وہ بھی دیکھیں گے جو روی شنکر کے چاہنے والے ہیں، تو روی شنکر سے ملنا ایک بہت ہی آپ کے موقف کو ہلکا کرنے والی چیز تھی۔ اگر آپ ڈائریکٹ فریق سے ملتے، جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں وہ خود بڑے ہلکے ہیں۔ روی شنکر مجھ سے ملے، میں ان سے نہیں ملا، وہ میرے گھر پر بنگلور میں آئے جہاں میرا قیام رہتا ہے، وہاں انہوں نے آ کر بات کی اور میں نے ان سے بات کی، وہ سب ساری دنیا میں علی الملا سنی گئی، میں بیٹھ کے ان سے جو بات کر رہا ہوں توحید کی اور انسانیت کی اور عدل کی اور انصاف کی، وہ کمرے میں نہیں کر رہا ہوں اور پھر ان سے نہیں کر رہا ہوں، میری بات تمام سادھو سنتوں سے ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، سے اس کو جو وہ مغالطے میں ڈال رہے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ روی شنکر ایک انسان ہے جنہوں نے ایک ابتدا کر دی، لیکن اب ہماری جو ملاقاتوں کا دائرہ ہے ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ ایک پریس کانفرنس کریں گے جس میں ہم لوگوں نے بورڈ کی جو تشکیل کا فیصلہ کیا ہے، اس میں جو ہندوؤں میں سب سے بڑے ہوں گے، بدھوں میں بڑے ہوں گے، سکھوں میں بڑے ہوں گے، عیسائیوں میں بڑے ہوں گے، ملک میں جو مذاہب ہیں ان کے جو بڑے ہیں ان سب کو بلا کے بیٹھیں گے کہ آپس میں جتنے مسائل ہیں، سڑکوں پر آج مارا جا رہا ہے، کبھی گائے کا الزام، کبھی لو جہاد کا الزام، اور کبھی انڈین مجاہدین کا الزام، کیا کیا الزامات ہیں، سب یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو فراڈ ہو رہا ہے، جو نفرت کی آگ لگائی جا رہی ہے، اس آگ کو بجھانا ہے، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے ملنا پڑتا ہے، اس کے لیے عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا جاتا۔ ایک آخری سوال اور کروں گا کہ رشوت کا آپ کے اوپر الزام لگا اور پوری ملت اسلامیہ نے بیک زبان اس الزام کو مسترد کر دیا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیک فعل ہے، حتیٰ کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بھی کچھ اراکین کی طرف سے بیان آیا کہ ہم اس الزام پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے
इस नेकफाल, मैं समझता हूं कि एक नेकफाल है और इज्तिमाइयत इससे साबित हुई, जिससे आपका ये इल्जाम जो आपके खिलाफ लगा था ये आगे नहीं बढ़ पाया। तो क्या उस इज्तिमाइयत की खातिर नहीं रह सकते? ओवैसी साहब ने अपनी वो जबान जो गैर मुहज्जब है और मारूफ है पूरे मुल्क में अपनी बदतहजीबी में, पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास में जो गाली गलौज किया उन्होंने, ये पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास की सबसे अहम तकरीर थी, वही मेजबान थे। और जो कुछ कहा आजम खान है और जो कुछ कहा फला, बहुत से लोगों ने, तो बात उसकी ना कीजिए। हमारा दिफा इस मौके पर जो सबसे बड़ा दिफा किया वो गैर मुस्लिमों ने किया। यहाँ तक कि अयोध्या की तंजीम से अमरनाथ को निकाल के फेंक दिया गया, रवि शंकर ने उसको अपनी तंजीम से निकाल के फेंका हो। तमाम अखबारात की ये खबरें आई। मुसलमानों की तरफ से दिफा से ज्यादा इस वक्त उन्होंने दिफा किया। अब जाहिर है कि ये तो अल्लाह की तरफ से है कि एक शख्स ने झूठ बोला जो बड़ा जिम्मेदार शुमार होता था, वो खुद ही जलील हो गया। अब इसमें हमारे मुसलमान भाइयों में अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका काम सिर्फ कीचड़ उछालना है और जोर शोर से बातें करना, सलमान साहब के साथ ये हो गए। जाहिर है कि अब ऐसे लोग बड़े हल्के हैं, इनकी मेरे नजदीक जरा भी हैसियत नहीं है। मैं जानता हूं कि बस इनका शोर होगा, ऐसे ही ठंडा पड़ जाएगा, मौत की नींद सो जाएंगे। इसलिए मैं जिस मिशन को लेकर चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो अंबियाई मिशन है। कभी भी नबियों ने प्लाटों की बात नहीं, कभी भी किसी ढांचे की बात नहीं की। काबे में 360 बुत थे और नबी पाक 13 साल तक उसी का तवाफ करते रहे। सफा और मरवा पर इसाफ और नाइला की देवियां थी और उसी में सही करते रहे। यहाँ तक कि जब सन 7 में हिजरत के बाद उम्रतुल क़ज़ा के लिए पहुंचे तो काबे का तवाफ करते रहे और 360 बुत उसके अंदर रहे और बाहर 360 बुत रहे। ये नबवी तारीख है। नबी झगड़ते नहीं, रैली नहीं करते, एहतजाज नहीं करते, मुजाहरे नहीं करते। ये जो थकी हुई, बीमार, मदकूक, कैंसर ज़दा सियासत है हमारी पार्टियों की, जिस पर अल्लाह को रहम नहीं है, नबी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम की तर्जुमानी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप इस शो में तशरीफ लाए। नाजरीन, मौलाना का मौक़िफ़ बहुत ही वाज़ेह अंदाज से सामने आ गया है और इससे पहले भी आपने अपने मौक़िफ़ का बहुत खुलकर इजहार किया और इस इंटरव्यू में और मजीद वज़ाहत के साथ ये चीजें सामने आ गई हैं और बहुत वाज़ेह अंदाज से मौलाना ने पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके तरीक़ेकार से भी इख्तिलाफ किया है। हमारा और आपका जो इसके मुकाबले में रवैया होना चाहिए वो महज खालिस इल्मी और दीनी होना चाहिए। अगर हमें मौलाना के मौक़िफ़ से इत्तेफाक है तो हम उस इत्तेफाक का इजहार करें, अगर इख्तिलाफ है तो फिर उसके बावजूद भी हम दायरे कार में रहते हुए, दीनी हुदूद में रहते हुए इख्तिलाफ का इजहार करें। लेकिन कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और कुछ अफराद ने अपनी तहरीरों के जरिए, अपनी तकरीरों के जरिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया है वो कतअन गैर दीनी, गैर इस्लामी, गैर शरई है और हमारी शरीयत, कुरान और सुन्नत इसकी कतअन इजाजत नहीं देती। मुल्क के मुवक्कर आलिम दीन हैं और हमारे सरों का ताज हैं। अगर मौलाना अपना कोई मौक़िफ़ रखते हैं तो उस मौक़िफ़ से हम 1000 बार इख्तिलाफ करेंगे और शरई दायरे कार में रहते हुए इख्तिलाफ करेंगे। इस शो में मौलाना ने जो कुछ फरमाया, जो कुछ कहा, वो इस शो की ऑफिशियल ओपिनियन नहीं है और मकसद यही है कि मौलाना का मौक़िफ़ भी सामने आ जाए और कुछ वजाहतें जो मौलाना से मतलूब थी वो भी हो जाएं, कुछ सवालात जो दिल में थे वो भी सामने आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, मौलाना ने ये वक्त निकाला। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।